الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ وار پروگرام درس دین لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں کچھ فقہی مسائل اور شرعی احکامات عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا نماز کا موضوع چل رہا ہے اور اس سلسلے میں نماز کے ارکان اور نماز کی شرائط پر گفتگو چل رہی تھی، تو نماز کی شرائط میں سے جو چوتھی شرط ہے وقت، اس پر انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ شرعی احکامات اور معاملات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو وقت کی پابندی جو ہے یہ کیا ہے، کیا وقت ہے نماز کا، تو کس نماز کا کیا وقت ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، تو یقیناً ہر نماز کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں وقت سے کیا مراد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو نماز کے لیے وقت مقرر فرمائے ہیں وہی نماز کے لیے ہونا ضروری ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس وقت کے گزرنے کے بعد کوئی نماز بطور ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ادا نہیں ہو سکتی۔ پھر ہاں البتہ ایسی حالت میں وقت گزر گیا، اب نماز پڑھیں تو قضا ضرور ہوگی لیکن ادا نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں وقت آنے سے پہلے، اور جو وقت کے اندر پڑھیں گے وہ ادا ہوگی، اور وقت گزرنے کے بعد جو پڑھ رہے ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتی بلکہ قضا کہلائے گی۔ اب فرض نمازوں کے کیا کیا اوقات ہیں ان کے بارے میں ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ فجر کا وقت سحری کا وقت ختم ہونے سے طلوع فجر تک ہے، یعنی طلوع سورج تک ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوا اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے وہ فجر کا وقت کہلاتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال سے مراد یہ ہے کہ جب سورج بالکل سر پر پہنچ جاتا ہے اور جب سر پر پہنچنے کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ زوال کے وقت جو ہے یہ ایک مخصوص وقت ہے، یہ ختم ہونے سے لے کر جب جتنی بھی چیزیں جو چیزیں ہیں ان کا سایہ دگنا ہو جائے، یعنی جیسے اگر ہم اپنا ہی قد ناپ لیں تو سورج کے جب دھوپ میں کھڑے ہوں تو سایہ ہمارے قد سے دگنا ہو جائے تو یہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ زوال کے وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوا، زوال کا وقت ختم ہوا، ظہر کا وقت شروع ہوا، اور اس کے بعد سایہ دگنا ہونے تک ظہر کا وقت رہا، یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہیں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا بغیر کسی فاصلے کے عصر کا وقت فوراً شروع ہو گیا، اور کب تک رہے گا؟ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، تو یہ سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا آنے تک ایک مخصوص شفق ہوتی ہے، اس کے غائب ہو جاتی ہے، تو لہٰذا لیکن آسان الفاظ میں رات کا اندھیرا ہونے تک پورا اچھی طرح اندھیرا پھیل جاتا ہے تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تقریباً گھنٹے سے اوپر، گھنٹہ سوا گھنٹے کے آس پاس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ نماز کے اوقات کی جو نقشہ جات مساجد میں لگے ہوتے ہیں اور ہمارے مختلف آسانی سے بازاروں میں اویلیبل بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر میں لگانے چاہیے۔ ان سے اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت کس دن کیا ہے، اور بہت زیادہ آسانی اس بات میں بھی ہے کہ آپ 2 منٹ ہر ایک کو موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کی رسائی ہوتی ہے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کریں گے نماز کا وقت، وہ نماز کے اوقات جو ہیں سامنے آ جاتے ہیں، وہاں سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے، لیکن وہ ٹائم گھڑی کے حساب سے بتایا جاتا ہے۔ وہ گھڑی کے حساب سے ٹائم کس طرح ناپا جاتا ہے، ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ شریعت نے اگر گھڑیاں نہ بھی ہوتی تو وقت کے پیمانے کیا مقرر کیے ہوتے۔ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا فوراً عشاء کا وقت بغیر کسی فاصلے کے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔
قضا نماز اور نفل نماز کا وقت کون سا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ قضا نماز اور نفل نماز کسی بھی نماز کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر 3 اوقات ان نمازوں کے لیے منع ہیں اور ان 3 وقتوں میں یہ نہ پڑھی جائیں۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس دوران نہ کوئی نفل نماز پڑھی جائے نہ کوئی فرض نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2، کہ دوپہر کے زوال کا وقت ہوتا ہے، اس زوال کے وقت میں نہ کوئی فرض نماز پڑھی جائے نہ کوئی نفل نماز پڑھی جائے۔ عصر کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس 20 منٹ کے اندر نہ کوئی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے نہ کوئی نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس آسان الفاظ میں کہہ لیں، مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے نہ کوئی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے نہ کوئی نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ نمازیں اوقات ہیں جن میں فرض یا نفل نماز کی ادائیگی ممنوع ہے۔ مزید یہ کہ نفل نماز کچھ اور ایسے بھی اوقات ہیں جس میں مزید نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، نماز عصر جب ادا کر لی، نماز عصر کے فرض ادا کر لیے، اب نماز عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں ادا کی جا سکتی، منع ہے یہ شریعت میں۔ اسی طرح فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے، فجر کے 2 فرض پڑھیں گے، اور کوئی نفل نماز اس وقت کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے گا۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد بھی کوئی نماز نہیں ادا کی جائے گی، بلکہ اس کے بعد پھر آپ کوئی نفل نماز پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں گے، چاہے وہ اشراق ہو، چاشت ہو یا اور کوئی نفل نماز ہو۔ کیا عشاء کے وقت میں ظہر کی قضا ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، عشاء کے وقت میں ظہر کی قضا کی جا سکتی ہے، اور ظہر کی نماز میں عشاء کی قضا کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی نماز کے وقت میں کوئی دوسری نماز قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر نمازوں میں جب چاہیں کوئی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیا رات میں بھی زوال کا وقت ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، بیوقوف لوگوں کی بات ہے کہ رات میں کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ رات میں آپ کسی وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جب تک نماز کا وقت باقی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، عصر کی نماز پڑھیں۔ بھلے مکروہ وقت شروع ہو جائے، اس دن کے عصر کی نماز تو ادا کی جائے گی، اور کوئی قضا نہیں کی جائے گی اس آخری 20 منٹ کے اندر، لیکن اس دن کے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ تمام نمازیں اب ہوگا یہ کہ ظہر کے وقت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، ظہر کی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اور جیسے اللہ اکبر کہہ لیا، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ظہر کی نماز کا تکبیر کہہ لی، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ آپ کی نماز ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اگرچہ بقیہ نماز ظہر کی آپ نے عصر کے وقت میں ادا کی، لیکن تکبیر تحریمہ کہہ لینا وقت کے اندر یہ کافی ہے۔ اسی طرح عصر کا بھی ہے کہ مغرب سے پہلے تکبیر کہہ لی، بقیہ نماز مغرب کے وقت کے اندر پڑھی، آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح مغرب کے وقت میں آپ نے تکبیر کہہ لی اور بقیہ نماز عشاء کے وقت میں اتنی تک جو ہے نا وہ چلی گئی، تو تکبیر چونکہ آپ نے مغرب کے وقت میں کہہ لی ہے تو آپ کی مغرب کی نماز ہو گئی، اس میں یہ قضا نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح عشاء کا معاملہ بھی ہے، جب عشاء کے وقت میں آپ نے تکبیر کہہ لی سحری کے وقت سے ختم ہونے سے پہلے اور بقیہ نماز سحری کے وقت کے اندر پڑھی، تو اب آپ کی نماز ہو گئی، قضا نہیں ہوئی۔ لیکن فجر کی نماز کا ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز اور جمعے کی نماز دونوں کا سلام وقت کے اندر پھر جانا ضروری ہے۔ اگر فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور فجر کی نماز وقت کے اندر آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا، چونکہ اب اس فجر کی نماز کے بعد کسی دوسری نماز کا وقت نہیں ہے، لہٰذا اب یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اب آپ جب 20 منٹ کا وقت گزر جائے اس کے بعد فجر کی نماز آپ قضا کیجئے۔ تو یہ آج کے وقت کے نماز کے اوقات کے متعلق کچھ ذوری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پابندی اوقات کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر و باطن کی حضوری کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم۔